بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحوی کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب بچوں کو دار ارقم اسکول سینہ مالی کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم اسکولنگ کے تحت آج اردو کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا اردو کا استاد اکرام اللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر اس کے علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس نظم کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کے بارے میں آپ کو رہنمائی فراہم کروں گا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کے حساب سے جو پیپر پیٹرن ہے اس میں حصہ نظم میں سے 6 نمبر کی اشعار کی تشریح آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شعر کی تشریح ہم نے لکھنی ہے تو اس کا انداز ہم نے کیسا بنانا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو وائٹ بورڈ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وائٹ بورڈ کی طرف آئیں جی۔ تو پیارے بچوں، لیکچر نمبر ہمارا 3 ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اب اس کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے جی حوالہ شعر، یعنی یہ شعر کس نظم کا ہے اور اس نظم کے شاعر کون ہے۔ حوالہ شعر میں 2 چیزیں، نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ مفہوم شعر کی نثری ترتیب کو کہتے ہیں۔ ایک شعر کو آپ سادہ نثری ترتیب میں توڑ کر لکھ دیں یا آسان لفظوں میں ایک نثری ترتیب اس کی دے دیں تو وہ اس کا مفہوم ہے۔ مفہوم اس لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ شاعر دراصل اس شعر میں ہمیں کیا بات کہنا چاہتا ہے، کون سا پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو مفہوم میں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، اس کا مفہوم یہ کہ موسم خزاں کے دوران جب کسی درخت سے کوئی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، لاتعلق ہو جاتی ہے، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ سحاب بہار، بہار کے بادل، بہار کی بارشیں۔ تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ شاخ جو ایک بار اپنے درخت سے الگ ہو گئی، وہ دوبارہ اس پر جتنی چاہے برسات کی بارشیں برستی رہیں، جتنے بہار کے موسم آتے رہیں، وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنے درخت سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ تشریح کے لیے ہم پہلے مصرے کی تشریح شروع کریں گے۔ پہلے مصرے میں شاعر جو بات بتانا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اور تشریح کیا ہوتی ہے؟ تشریح ہم نے ایک بات کو اس انداز میں کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے کہ سننے والے کو وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو مصرع اولیٰ میں ہم وہی بات جو آپ نے اوپر مفہوم میں پڑھی ہے اسی کو دہراتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ۔ تو اس پہلے مصرع کے اندر دراصل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال استعاروں کی مدد لیتے ہوئے، استعاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اب ڈالی اور شجر، یہ استعارے استعمال کیے گئے ہیں کس لیے، کس کے لیے؟ ڈالی فرد واحد مسلمان کے لیے اور شجر امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کہ جیسے ایک ڈالی اپنے درخت سے ٹوٹی ہے، ٹوٹ کے جدا ہو گئی ہے، اور پھر اس پہ جتنی بھی بارشیں برستی رہیں، جتنے بہار کے موسم آتے رہیں، وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل اسی طرح ایک مسلمان جب اپنی امت سے، اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے، لا تعلقی بنا لیتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود اور ساتھ اس وقت قائم ہے جب اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں۔
تو امت مسلمہ ایک ایسی ہمارے پاس چیز ہے، ایک ایسا گلدان ہے جس کا ہر ایک پھول ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ہر ایک فرد واحد اس ملت کا ایک جز ہے جو مل کے ایک ملت بناتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو ملت کی ساکھ اور ملت کا شرازہ بکھر سکتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے شعر کی تشریح ہم اس انداز سے کریں گے کہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو، ہمارے سامعین اور قارئین یا جو ہمارا ایگزامینر ہے، امتحان چیک کرنے والا ہے، اس کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پھر جب مصرع اولا، پہلے مصرے کی آپ تشریح لکھ لیتے ہیں اور اس کو پیراگراف کی شیپ میں آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ ایک ریلیٹڈ شعر لکھیں۔ اس میں آپ کسی آیت قرآنی کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی حدیث کا آپ اس میں حوالہ دے سکتے ہیں، کسی تمثیلی واقعے کا آپ اس میں تھوڑا سا حوالہ دے سکتے ہیں، کوئی تنویع بیان کر سکتے ہیں۔ تو پہلا اس سے ریلیٹڈ، جو پہلے مصرے سے ریلیٹڈ شعر میں نے لکھا ہے، یعنی مصرع اولا کی تشریح کی اضافی شعر ہم نے لگایا۔ فرد قائم رت ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب یہ اس سے ریلیٹڈ شعر۔ اب ایک اضافی شعر جو ہم کسی شعر کی تشریح میں لگاتے ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شعر اپنے اندر بہت ساری تشریح کو سمائے ہوئے ہوتا ہے، تو اس سے لکھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تشریح کے اندر سے نمبر میکسیمم زیادہ سے زیادہ مل جاتے ہیں، نمبر کٹنے کی گنجائش نہیں ملتی۔ پھر مصرع ثانی، جو دوسرا مصرع ہمارے پاس ہے، ممکن نہیں ہریو صحاب بہار میں، کہ شاعر بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پھر ایک شاخ جیسے جدا ہو گئی اور اس پہ کبھی برسات کا موسم نہیں آیا، بالکل اسی طرح ایک فرد واحد جب اپنی ملت سے، اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو وہ پست حال ہو جاتا ہے، وہ خوشحالی کا کبھی منہ نہیں دیکھتا، وہ ترقی کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ وہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو مصائب و آلام کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو، اپنی ساکھ کو بھی نہیں بچا سکتا اور اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے گا تو ملت اس کو ایک سہارا دے گی، اس کو مدد فراہم کرے گی، اس طرح اس کی ذات، اس کی ساکھ اور اس کی شناخت باقی رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا ہم اضافی شعر ایک لگا رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا وفا کی کاشغر۔ اس طرح ہم نے ایک شعر مکمل کیا۔ اب دیکھنے میں یہ 2 نمبر کا شعر ہے اور 2 نمبر لینا پھر آسان کام نہیں ہے۔ بعض بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک شعر کی تشریح ہم لکھ دیتے ہیں تو 2 نمبر مل جائیں گے، تو بیٹا اس طرح کی آپ ایک پوری پریزنٹیشن بنائیں گے تو آپ کو 2 نمبر میں سے 2 نمبر ملیں گے۔ پھر اسی طرح دوسرا شعر ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، عہد خزاں، خزاں کا موسم اس کے واسطے، کس کے واسطے؟ کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ برگ و بار پھول اور پتوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹہنی ٹوٹ چکی ہے پھر اس کا واسطہ جڑ جاتا ہے عہد خزاں کے ساتھ۔ عہد خزاں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اس پہ کبھی کوئی پھول کھلا ہے، نہ اس پہ کبھی کسی پتے نے آنا ہے، تو چونکہ اس نے اپنے درخت سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ اب برسات کا موسم آئے گا، درخت پہ نئے پھول کھلیں گے، نئے پتے آئیں گے، کونپلیں کھلیں گی، ہرا بھرا ہو جائے گا، اس پہ پھل لگے گا، تو یہ ٹہنی بے شک اس کے پاس بھی پڑی ہے، اس پہ بھی بارشیں برس رہی ہیں، لیکن یہ درخت کی طرح اپنی شان و شوکت، اپنی ہریالی کو قائم نہیں رکھ پائے گی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتی جائے گی اور اس کا وجود مٹ جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار بھی پہلے شعر کی طرح، پہلے مصرع اولا کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح میں پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب کو پہلے سے بھی اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اس کو میں رہنمائی آپ کو جو دے رہا ہوں کہ پیپر میں ہم اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کریں گے۔ پھر اس میں اضافی شعر مصرع اولا کے بعد ہے، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہ میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ اسی طرح پیارے بچوں مصرع ثانی کی تشریح پھر ہم کریں گے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے، اس کی تشریح ہم یہاں پہ بیان کریں گے اور وہ بھی پیراگراف کی صورت میں۔ پہلے مصرے کی تشریح
پیراگراف کی صورت میں اضافی شعر لگایا، دوسرے مشری کی تصریح نئے پیراگراف کی صورت میں، پھر اضافی شعر کا ہم نے یہاں پہ استعمال کیا کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہ ہمارے دو اشعار کا طریقہ میں نے آپ کو تھرو آؤٹ یہاں پہ بتا دیا۔ تیسرے شعر کا طریقہ بنانے کے لیے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو اس ڈائری ورک کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آج آپ نے اس نظم کے پہلے 3 اشعار کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اس کی رف کاپیوں پہ آپ نے مشق کرنی ہے، اور مجھے آپ نے چیک بھی کروانا ہے کہ آپ نے کام کس طرح کیا ہے، اور تشریح یاد کر کے آپ مجھے سنا بھی سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے بیٹا آپ مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔